اب دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ آپ اہل سنت اور جماعت سے ہیں اور میرے بارے میں کہا میں اہل الحدیث ہوں، اصل میں یہ چیزیں میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے بارے میں یہ اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے۔ میں یہاں جب بیٹھتا ہوں میں نہ اہل الحدیث ہوں، نہ اہل سنت ہوں، نہ اہل تشیع ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی، ایک مسلمان ہوں۔ جس کی جو بات صحیح ہوتی نا، اگر بچی آپ میرا پروگرام سن رہی، میں کتنی مرتبہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کی بات ٹھوس، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا، ان کی بات سچی ہے۔ میں نہیں کسی گروہ کا پابند ہے، بالکل جو بات حق ہوگی اس کو لیں گے۔ باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل الحدیث تو صحیح معنوں میں ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ کسی گروہ میں نہیں ہوتے۔ ان پڑھ اہل حدیث کی بات نہیں، جو اہل حدیث عالم ہوگا وہ ہر ایک کی پڑھے گا، سنے گا، جب اس کو دلیل سے کسی کی بات پکی نظر آئے گی قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے تو اس پر وہ فتویٰ دے گا۔ فرق یہی ہے کہ یہ لوگ ایک گروہ میں بند رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی کوئی دلیل نہیں مل سکی، مگر کہتے ہیں پتہ ہے یا امام صاحب کی بات کمزور ہے، مگر کیا کریں ہم حنفی ہیں۔ یہ ہے شرک کی ایک قسم۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ بات کچی ہے، کیوں وہ نبی ہیں، دوسرے اماموں نے گناہ کیا، شافعی، مالک، احمد نے، آخر پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ ختم دلاتے ہیں سب کو، وہ ہمبڑی تھے۔ اب اگر امام ابو حنیفہ کے مذہب سے باہر نکلنا جرم ہے تو ان کا تو جی نہیں گیا پیرانے پیر کا، وہ رفع دین کرتے تھے، آمین اونچی آوازیں، کتاب پڑھ لیں، ہمبڑی تھے، ہر عالم سے پوچھیں ہمبڑی تھے کہ نہیں پیرانے پیر۔ تو یہ کوئی نہیں دین میں کہ اس گروہ میں رہو جس کی بات پکی ہو لو۔ اب